نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي إن الله فالق الحب والنوى بے شک یہ پارہ نمبر 7 سورہ انعام رکوع نمبر 12 آیات نمبر 95 96 97 اور 98۔ ترجمہ یہ ہے ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ دانوں اور گٹلیوں کا پاڑنے والا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، یہ اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے جاتے ہو۔ فالق الاصباح، وہ پاڑنے والا ہے صبح کو۔ وجعل اللیل سکنا، وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو بنایا ہے آرام کے لیے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے چاند اور سورج کو ایک حساب سے رکھا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کرنا اس کا ہے جو غالب ہے، علم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ ایسا ہے جس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم اس کے ذریعہ خشکی اور دریا کے اندھیریوں میں ہدایت پاؤ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق کے ساتھ ہم نے بیان کی ہے آیاتیں کھل کر ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور اللہ وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک جان سے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پس ہر ایک کا ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق کے ساتھ ہم نے کھل کر بیان کی ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں کفار اور مشرکین کے اعمال بد اور اس کے حقائق اور نتائج کا ذکر تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالی کی بے مثال علم اور باکمال قدرت سے غفلت کا نتیجہ تھا۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 95 میں تذکیر بآلاء اللہ کے اساس اور بنیاد پر انعامات اور احسانات کا تذکرہ ہے۔ ہر سلیم الفطرت انسان خالق کائنات کی عظمت، بے مثال علم اور باکمال قدرت کا قائل ہونے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ پاڑنے والا ہے دانا کو اور گٹلیوں کو، اور اس میں حیرت انگیز کرشمہ ہے اور ہدایت کا عظیم ذریعہ ہے۔ خشک دانا کو پاڑ کر سرسبز و شاداب مفید فصل، اور خشک گٹلی کو پاڑ کر ہرا بھرا درخت نکالنا میرے رب کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس میں انسان کی سعی اور عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انسان کے بس میں تو صرف اتنا ہے کہ زمین ہموار بناتا ہے، دانا نکلنے کے موانع کو ختم کرتا ہے، لیکن دانا سے فصل اور گٹلے سے درخت نہیں نکال سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یعنی کیا تم ان دانوں کو نہیں دیکھتے جن کو تم مٹی میں ڈال دیتے ہو، کہ ان کو تم نے بویا، بنایا یا ہم نے؟ بے شک اللہ کے قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ اور دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، یعنی اللہ تعالیٰ بے جان چیزوں سے جاندار چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور جاندار چیزوں سے بے جان چیزیں نکالتا ہے۔ اب یخرج الحی من المیت کی تعبیرات اور تفاسیر تو بہت زیادہ ہے، لیکن سیدنا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ الباری سے منقول ہے کہ تخرج المؤمن من الکافر والکافر من المؤمن، اللہ تعالی مومن کو کافر سے، کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے۔ مومن بمنزلہ زندہ ہے اور کافر وہ بمنزلہ مردہ ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، حدیث میں ہے کہ ایک نیک صائمہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جن کا باپ کافر تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان الذی یخرج الحی من المیت، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یعنی یہ سب کام اللہ ہی کرتا ہے، پھر جان بوجھ کر تم کس طرح بہہ کے جا رہے ہو کہ خود تراشیدہ بتوں کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، معبود، مسجود اور مقصود کہنے لگے ہو۔ اور آیت نمبر 96 میں فرمایا کہ فالق الاصباح، فالق اسم فاعل ہے فلق سے، اور فالق کا معنی ہے پاڑنے والا، اور اصباح صبح سے یعنی صبح کے وقت، تو فالق الاصباح کا معنی ہے پاڑنے والا ہے صبح کو، مطلب گہرے اندھیری کی چادر کو پاڑ کر صبح نکالنے والا میرے رب کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ان افعال اور اعمال میں سے ہے جس میں کسی جن، کسی بشر، کسی ملک، فرشتہ اور سارے کائنات کے طاقتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر۔ ہر باشعور سلیم الفطرت انسان، آنکھوں والا انسان، دیکھنے والا انسان، یہ دیکھ کر سمجھنے پر مجبور ہے
کہ رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا اجالا میرے رب کی قدرت کا کرشمہ ہے. یہ اس فوق الادراک ہستی کا کام ہے جو تمام کائنات عالم کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. کوئی مخلوق، کوئی مملوک، کوئی مرزوق یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا. نہ انسانوں میں یہ طاقت ہے، نہ جنات میں یہ طاقت ہے، نہ فرشتوں میں یہ طاقت ہے، نہ دیگر مخلوقات میں یہ قوت اور طاقت ہے. یہ صرف اور صرف میرے رب کی قدرت کا کمال ہے بس. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، سکن سکون سے مشتق ہے. سکن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک انسان کو پہنچ کر ان کو سکون، اطمینان، راحت اور چین محسوس ہوتا ہے. اس لیے انسان کے رہنے کے گھر کو قرآن کریم نے سکن فرمایا. وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کیونکہ انسان کا گھر خواہ جھونپڑی کیوں نہ ہو، ہر انسان کو اپنے گھر میں سکون اور راحت ملتا ہے. یہ نظام فطرت ہے. نمبر 2، جعل اللیل سکنا کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح دن کا اجالا ایک نعمت ہے اور دن کے وقت تجارت، کاروبار، تعلیم، تعلم وغیرہ کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے، یہ جو رات کی تاریکی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ دن بھر کا تھکا ہوا انسان رات کی تاریکی میں آرام کرتا ہے اور آنے والے کل کے لیے چست ہو کر اپنی محنت اور مزدوری کرتا ہے. یہ پورا نظام یہ الہی نظام ہے، یہ نظام فطرت ہے. اگر انسان اس نظام کو وضع کرتے کہ میرے آرام کا ٹائم یہ ہے اور بزنس کا ٹائم یہ ہے، تو سب انسانوں کو اکٹھا کرنا اور ایک عالم انسانیت کی بنیاد پر تجارت کا، سبق کا، ہر چیز کا ٹائم مقرر کرنا سب کے لیے مشکل ہو جاتا، بلکہ ناممکن تھا. لازماً کسی انسان کے بزنس میں، تعلیم میں، آرام میں ضرور خلل اور نقصان واقع ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، دن کو کام اور رات کو آرام. اتنا مستحکم نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ چرند، پرند، درندہ، جانور، چوپایا، ہر ایک سانس لینے والا حیوان رات کو اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں. ہر انسان فطرتاً شام کو گھر کی طرف لوٹتا ہے، اور یہ بھی انسانی مزاج ہے کہ زیادہ روشنی میں انسان کو نیند نہیں آتی. لہذا ان تینوں چاروں وجوہات کی بنیاد پر جعل رات کو سکون کا ذریعہ بنانا. اگرچہ ہم نظام فطرت سے آج کل کے نوجوان ہٹ گئے ہیں، رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، لیکن یہ فطرت کا نظام نہیں ہے، یہ نظام الہی نہیں ہے. مجبوری تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن رات اللہ نے سکون کے لیے بھیجا ہے، آرام کے لیے بھیجا ہے. والشمس والقمر حسبانا، آفتاب و مہتاب میں طلوع غروب اور ان کے رفتار کا ایک خاص حساب رکھا ہے، جس کے ذریعہ سال، مہینہ، دن، گھنٹوں، منٹوں کا حساب لگاتا ہے انسان.
اور سورج پیش قدمی نہیں کر سکتا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ہزاروں سال سے ان کے رفتار میں سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ حیرت انگیز مستحکم نظام حرکات اس ذات کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے جو عزیز ہے، غالب ہے، قوی ہے، علیم ہے. اور آیت نمبر 97 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا. یعنی آفتاب و مہتاب، سورج اور چاند کے علاوہ ستارے بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک خاص مظہر ہے، اور اس کے ذریعے انسان اپنے بحری اور بری سفر کا سمت متعین کرتا ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں ترقی یافتہ انسان ستاروں کی رہنمائی سے بھی نیاز نہیں ہے. بحری جہاز ہے یا بری جہاز ہے، ہوائی، وہ ان ستاروں کے رہنمائی اور ہدایت کے بغیر اپنا سمت، اپنا راستہ متعین نہیں کر سکتے. نہیں ہے بھی نیاز اس ترقی یافتہ دور میں بھی. فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. یہ دلائل قدرت ہم خوب کھل کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں اور اللہ کی قدرتوں میں غور کرتے ہیں. آیت نمبر 98 میں فرمایا هو الذی انشأکم من نفس واحدہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے پورے عالم انسانیت کی تشکیل ایک ہی انسان سے کی ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام ہے. پھر ہر ایک کا مستقر اور مستودع معلوم ہے. مستقر قرار سے ہے، اور یہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے لیے جائے قرار مقرر کیا جائے. اور مستودع ودیعت سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو کسی کے پاس عارضی طور پر چند روز کے لیے رکھ دینا. تو مستودع اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی چیز عارضی طور پر چند روز کے لیے رکھی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم سے علیہ السلام سے پیدا فرمایا. پھر اس کے لیے ایک مستقر، ایک مدت تک رہنے کی جگہ بنا دی، اور ایک مستودع یعنی چند روز رہنے کی جگہ بھی بنا دی. اب مستقر اور مستودع کے تعبیر میں، تفسیر میں بہت زیادہ احتمالات ہیں. علماء تفسیر نے بہت کچھ لکھا ہے اس پر. کہتے ہیں کہ مستودع ماں کا پیٹ ہے اور مستقر دنیا میں ہے. مستودع بعض کہتے ہیں کہ مستودع قبر ہے اور مستقر دار آخرت ہے، یا مستقر دار الآخرت ہے، دار الآخرت کا مقام ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. بہرحال آسان تعبیر یہ ہے کہ ہر انسان کے بارے میں اللہ کا فارمولہ یہ ہے، تاکیدی فارمولہ یہ ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. یعنی تم ایک ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طرف چڑھتے رہو گے. ماں کے پیٹ میں، دنیا کے پیٹ میں، قبر کے پیٹ میں آگے بڑھتے رہو گے. پھر جہنم ہے، جنت ہے. کافر کے لیے جہنم ہے، مسلمان کے لیے، کافر کے لیے جہنم ہے اور مسلمان کے لیے جنت ہے. اور آخر میں فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. ہم نے تحقیق کے ساتھ ان آیتوں کو بیان کیا، کھل کر بیان کیا اس قوم کے لیے جو سمجھتے. یفقہون، یفقہون فقاہت سے ہے، سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، جو غور و فکر سے تعلق رکھتا ہے.
اور پھر ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری یہ جو زندگی ہے یہ عارضی ہے اور فانی ہے، اور آخرت کے بارے میں فکر کرنا چاہیے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔